کیا انسانی سرگرمیاں زمین سے زندگی کو مدعوم کر رہی ہیں؟ کرۂ ارض کی تاریخ میں نامساعد حالات نے 5 مرتبہ زیادہ تر جانداروں کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر زندگی ایک بار پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم چھٹی بڑی معدومیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی معتبر سائنسدان اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جس رفتار سے فطرت تباہ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم بحران کا شکار ہیں۔ لیکن کیا ہم واقعی زمین پر زیادہ تر زندگی کھونے کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ انسانوں کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں، زمین کے استعمال میں تبدیلیاں اور آلودگی تیزی سے کرۂ ارض کو تبدیل کر رہی ہیں، جس سے مختلف انواع کے لیے موافقیت پیدا کرنا اور زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ کینیڈا میں فطرت کے لیے آخری موقع قرار دیے جانے والے سربراہی اجلاس میں سائنسدان اور رہنما بحران کے پیمانے کو بتانے کی شدت سے کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں کوپ 15 نامی ماحولیات پر بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ 10 لاکھ حیاتیاتی انواع اب معدومیت کے دہانے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں سینکڑوں برسوں سے ہم نے افراتفری کا ایک ہنگامہ برپا کیا ہے اور تباہی کے اقدامات کیے ہیں۔ بڑے پیمانے پر معدومیت زمین کی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں جب کرۂ ارض پر تیزی سے اپنی 3/4 یا اس سے بھی زیادہ انواع معدومیت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سائنسدان جو فوسل ریکارڈ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ 5 عظیم بڑے پیمانے پر معدومیتوں کا حوالہ دیتے ہیں جو 54 کروڑ سالوں کے دوران رونما ہوئی۔ جو واقعہ کچھ عرصہ پہلے وقوع پذیر ہوتا ہے وہ زیادہ مشہور بھی ہوتا ہے۔ جب 6.5 کروڑ سال پہلے ایک سیارچہ کرۂ ارض کے اب کے میکسیکو والے حصے سے ٹکرایا تو اس واقعے نے جنوب مغربی امریکہ کے اس خطے میں آگ لگا دی اور زمین پر چلنے والے ڈائناسورز کو معدوم کر دیا۔ دیگر مثالوں میں 25 کروڑ سال پہلے قدیم حیاتیاتی دور کا تباہی کا واقعہ گریٹ ڈائنگ شامل ہے، جب زمین پر تقریباً 90% انواع فنا ہو گئی تھی۔ یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ ان تمام بڑے پیمانے پر معدومیت کے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ کیا تھی، لیکن ان کے امکانات میں آب و ہوا، سمندروں اور زمین پر تیز اور ڈرامائی تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔ کیا ہم چھٹی عظیم معدومیت کا سبب بن رہے ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم زندگی کے مختلف انواع کو اس سے کہیں زیادہ تیزی سے کھو رہے ہیں جتنا کہ زندگی کا ارتقاء انہیں پیدا کر رہا ہے، اور کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک نئے بڑے پیمانے کے معدوم ہونے کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ اس معدومیت کا شکار ہماری اپنی نسل انسانی بھی ہوگی۔ میکسیکو سٹی کی UNMA یونیورسٹی کے ماہر ماحولیات کہتے ہیں، ہم ارتقاء کے راستے بدل رہے ہیں۔ اگرچہ ہم بڑے پیمانے پر معدومیت میں نہیں ہیں، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس نظام کو خطرے میں ڈال رہا ہے جس نے ہمارے لیے زندہ رہنا ممکن بنایا ہے۔ معدومیت کی شرح کی پیمائش کرنا مشکل ہے، کیونکہ آج بھی ہم اکثر انواع کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ دستیاب محدود ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پچھلے 500 سالوں میں 1% سے کم انواع کو کھو دیا ہے، لیکن بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ حقیقی اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر انواع جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کو 1800 کی دہائی کے وسط تک بیان نہیں کیا گیا تھا۔ 2015 میں سائنسدانوں نے زمینی گھونگی کے 200 معلوم انواع کے میوزیم کے مجموعی ریکارڈ اور ماہر تبصروں کا مطالعہ کیا۔ انہیں پتہ چلا کہ جب سے اصلی جنگلی حیات میں ایک نوع کے طور پر ان انواع کی درجہ بندی کی گئی تھی، اس وقت سے بہت سے انواع کو جنگلی حیات میں نہیں دیکھا گیا تھا اور اس کا 10واں حصہ پہلے ہی معدوم ہو چکا تھا۔ اگر وسیع تر رجحانات کے علامات کے طور پر لیا جائے تو رپورٹ تیار کرنے والوں کا اندازہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمام معلوم انواع میں 7.5% سے 13% تک کے درمیان پہلے ہی کھو چکے ہیں۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ حالیہ برسوں میں کتنی انواع معدوم ہوئی ہیں، جنگلی حیات کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ لگایا گیا کہ صرف 50 سالوں میں عالمی جنگلی حیات کی آبادی میں اوسطاً 69% کمی آئی ہے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہم فوسل ریکارڈ کو دیکھ کر اور اس وقت کے دوران جب بڑے پیمانے پر معدوم نہیں ہو رہے تھے، معدومیت کی اوسط پس منظر کی شرح کا حساب لگانے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کتنی تیزی سے انواع کو کھو رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس پس منظر کی شرح کا موازنہ معدومیت کی جدید شرحوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ریکارڈ سے جمع ہوتے ہیں، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ دونوں کی صف بندی کیسے ہوتی ہے۔ جیسا کہ کوپ 15 کی سربراہی اجلاس میں اگلی دہائی کے لیے فطرت کے تحفظ کے لیے رہنما اہداف طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ماہرین ماحولیات کو امید ہے کہ دنیا 2030 تک زمین اور سمندر کے 30% حصے کی حفاظت کا عہد کرے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہم گلوبل وارمنگ کے اضافے کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود کر دیں اور کلیدی قدرتی رہائش گاہوں کی حفاظت کریں تو ہم جنگلی حیات کی بحالی میں مدد کر سکتے ہیں اور بہت سے انواع کو معدوم ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی کے ماہر امراضیات کے پروفیسر ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ صرف انفرادی انواع کی بجائے ایسی قدرتی رہائش گاہیں جو ماحولیاتی نیٹ ورکس کو محفوظ کر سکتی ہیں، فطرت کی بحالی میں مدد کرنے کا بہترین طریقہ لگتا ہے۔